الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. یاد رکھو یہ نصیحت ہے، فرد ماں باپ کی اطاعت ہے. یاد رکھو یہ نصیحت ہے، فرد ماں باپ کی اطاعت ہے. تم ان کو کبھی نہ کرنا ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں پھر سے پچھلے جمعوں کی طرح اس جمعے میں بھی شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آج کے اس دور میں اگر ہم دنیا کے اندر دائرہ اسلام پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. آقا و مالک کو غلام نوکر سے شکایت ہے تو کہیں غلام و نوکر کو آقا سے شکایت ہے. کہیں والدین کو اولاد سے شکایت ہے تو کہیں اولاد کو والدین سے شکایت ہے. کوئی کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہم اس ماں باپ پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہیں. آج ہم اس ماں باپ پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں 2 سال تک دودھ پلایا. آج ہم اس ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں کہ جو خود گیلے بستر کے اندر سویا اور ہمیں خشک بستر کے اندر سلائی. آج ہم نے اپنے والدین کی ناقدردانی کی ہے. عزیزان گرامی، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہما جنتک و نارک. جو شخص اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ گھناؤنی حرکتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو یاد رکھو وہی اس کے لیے جہنم ہے اور وہی اس کے لیے جنت ہے. حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر غور کرنے سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان 2 لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ وہی تیرے لیے جنت ہے اور وہی تیرے لیے جہنم ہے. یعنی اگر تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، ان کے سامنے خوش قسمتی کے ساتھ پیش آؤ گے تو تم جنت کے حقدار بنو گے. اور اگر تم ان کی ناقدردانی کرو گے، ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دو. عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے لیکن دنیا کے اندر بھی اسے سزا مل جاتی ہے. آپ لوگوں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے زاہد عابد گزرے ہیں. اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کی قبر مبارک ہمارے ہندوستان
کہ صوبہ کیرلا کے اندر ایک جگہ ہے کاسرگوڈ، وہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے سمندر کنارے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حجاج اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حج کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان میں دو لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان دو لوگوں سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے حج کو قبول کیا، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا ہے، جس کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھکرا دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس شخص کا نام نہیں لیا کہ جن کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہو، لیکن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کا ذکر کیا ہے کہ جس کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا، یعنی اس کے حج کو قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو خواب میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے مالک بن دینار، یہاں جتنے لوگ اس سال حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ عرب کے ہو، عجم کے ہو، چاہے وہ سیاہ رنگت والے ہو، سفید رنگت والے ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حج کو قبول کر لیا۔ لیکن اس میں ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منہ میں مار دیا، یعنی اس کے حج کو رد کر دیا ہے، اس کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مارے گھبراہٹ کے بیدار ہوا، اور میرے دل میں یہ خیالات پیدا ہونے لگا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ دوسرے روز میں سویا، پھر سے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، جس کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھکرا دیا ہے، جس کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا ہے، وہ تم نہیں ہو بلکہ وہ محمد بن ہارون ہے، جس کا تعلق خراسان کے ایک گاؤں، ایک قصبہ بلخ سے ہے، یعنی اس گاؤں کا نام بلخ تھا۔ وہ محمد بن ہارون ہے کہ جس کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح بیدار ہوا اور میں مینا کے میدان میں پہنچ گیا، کیونکہ سارے حاجی مینا کے اندر جمع ہوتے ہیں اور وہاں ڈھونڈنا آسان تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعلان کیا کہ خراسان سے جو حجاج یہاں آئے ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں، تو مجھے اطلاع ملی، مجھے خبر دی گئی کہ فلاں جگہ ہے۔ میں وہاں پہنچا اور میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہیں جو بلخ سے یہاں حج کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ کچھ حاجیوں نے کہا کہ ہم بلخ سے یہاں حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم میں محمد بن ہارون کون ہو؟ تو ان لوگوں نے بیک زبان کہا کہ آپ کس کا نام لیتے ہو؟ وہ تو بہت بڑا زاہد ہے، عابد ہے، متقی ہے، اللہ کا ولی ہے، 40 سال سے مسلسل حج کرتے آ رہا ہے، اور وہ بھی پیدل حج کے لیے آتا ہے ہر سال، اور 40 سال سے مسلسل وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، ساری رات عبادتیں کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہاں تو اللہ کے مخلوق کی زبان میں اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کے زہد و تقویٰ کے یہاں تو ڈنکے بج رہے ہیں، اور قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے اس کے حج کو رد کر دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر وہ ہیں کہاں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ وہ کسی کھنڈر مکانات کے اندر ہوں گے، کسی کھنڈر محل کے اندر ہوں گے، کیونکہ وہ ویران جگہوں کو پسند کرتے ہیں جہاں اس کی عبادت میں اللہ کے مخلوق کا کوئی دخل نہ ہو۔
اور وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسے تلاش کرنے کے لیے پہاڑ کی طرف نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہی محمد بن ہارون ہے، اور ادھر محمد بن ہارون وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی اسے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی بھنک محسوس ہوئی تو اس نے اپنے آنسوؤں کو پوچھنا شروع کر دیا اور خاموش ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس ہاتھ کی ہڈی کے اندر ایک سوراخ کیا گیا ہے اور اس کے اندر زنجیر ڈال کر کے اپنے گلے کی ہستی سے باندھا ہوا ہے۔ پاؤں کے اندر بھی اس نے اپنے پاؤں کے اندر بھی بیڑیاں ڈال رکھی ہے اور پریشان حال ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے اجنبی شخص تم کون ہو؟ شاید تجھے کسی خواب میں مجھ تک کھینچ کر کے لایا ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص تو واقعی میں بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، کیونکہ اسے تو میرے خواب کے بارے میں بھی پتہ چل گیا کہ مجھے اس تک ایک خواب میں کھینچ کر کے لایا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں مالک بن دینار ہوں، تو محمد بن ہارون کہنے لگے کہ ہاں وہی مالک بن دینار ہو کہ جن کے زہد و تقویٰ کا پورے عراق کے اندر ڈنکا بج رہا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ نہیں، سب سے بڑے متقی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ وہ اس وقت کے بادشاہ تھے، ان کے پاس سارے آسائشات تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال محمد بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ خود ہی کہنے لگے کہ بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کو اس خواب کے بارے میں کیسے بتلاؤں۔ محمد بن ہارون کہنے لگے کہ نہیں، آپ مجھے بتلائیے، آپ کو شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور خود ہی محمد بن ہارون کہنے لگے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں یہ اطلاع دی ہوگی، یہ خبر دی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال میں میرے حج کو رد کر دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں مجھے خواب کے اندر یہی بتلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال میں میرے حج کو رد کر دیا ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ محمد بن ہارون زار و قطار رونے لگتے ہیں، بلبلانے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب خاموش ہوتے ہیں تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور تیرے نزدیک کوئی ناراضگی تو نہیں چل رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیرے اوپر کوئی غضب تو نہیں ہے، غصہ تو نہیں ہے؟ تو نے کوئی بڑی گناہ تو نہیں کی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار، جب تم نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو، میری داستان عدت کچھ یوں ہے۔ میں یہاں رک کر کے ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ جو اپنے والدین کو گھور کر کے دیکھتے ہیں اور اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں دھکا مکی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں۔ خیر محمد بن ہارون کہنے لگا کہ مجھے برے ساتھیوں کا ساتھ ملا اور برے دوستوں نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا، میں شراب کا عادی بن گیا اور ہر وقت شراب کے نشے میں چور رہتا تھا، مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی اور رمضان المبارک کی پہلی رات تھی۔ اس رات ساتھیوں نے کچھ زیادہ ہی شراب پلا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرے عقل پر پردہ پڑ گیا تھا اور میں لڑکھڑانے لگا۔ لڑکھڑاتے میں اپنے گھر کی طرف گیا۔
میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میری بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری والدہ تنور جلائی ہوئی ہے اور اس کے اندر لکڑیاں ڈال دی ہے روٹی پکانے کے لیے، آگ بھڑک رہی تھی۔ جیسے ہی میری والدہ نے مجھے دیکھا تو مجھے برا بھلا کہنے لگی اور کہا کہ بدبخت، آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، لوگ صبح روزے رکھیں گے اور آج تو شراب کی حالت میں صبح کرے گا، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ یہ کہہ کر کے اس کی ماں نے اسے تماچا رسید دیا۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں کہ میں نشے کے عالم میں تھا، مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے اپنی والدہ کو مارنا شروع کیا اور مارتے مارتے میں نے اس دہکتے ہوئے تنور کے اندر اپنی والدہ کو ڈال دیا۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں کہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر کے میری بیوی نے مجھے دھکا دیا، میں بستر پر گر پڑا اور میری بیوی نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ جب آدھی رات گزر گئی اور مجھے ہوش آیا، میں دروازے کی طرف پڑھا تو دیکھا کہ دروازہ تو بند ہے، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ کیا ہوا نہیں ہوا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، تو ترک اور ترک لہجے میں کہنے لگی کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ تیرے لیے دروازے کو کھولا جائے اور تجھ پر رحم کیا جائے۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میری نیک بیوی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہیں میں نے پہلی مرتبہ شراب تھوڑی نہ پی ہے، اس سے پہلے بھی پیا تھا، لیکن آپ نے اس طرح کی بات نہیں کہی ہے، آخر کیا بات ہے؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ تو نے اپنی والدہ کو جیتے جی مار دیا اور اسے قتل کر دیا، تنور کے اندر تو نے اسے زندہ ڈال دیا، اب وہ جل کر کے راکھ بن گئی ہے، کوئلہ بن چکی ہے۔ بس یہ سنتے ہی محمد بن ہارون کہتے ہیں کہ میں دروازے کی طرف پڑھا اور دروازے کو اکھاڑ پھینکا اور تنور کی طرف پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ واقعی میں میری والدہ جل کر کے کوئلہ بن چکی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، غم ہوا اور میں نے الٹے پاؤں واپس آیا اور بائیں ہاتھ میں کلہاڑی لی اور اپنے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا کہ اسی ہاتھ کی وجہ سے میں نے اپنی والدہ کو اس تنور کے اندر ڈالا تھا، اور پھر اس ہڈی کے اس کٹے ہوئے ہاتھ کے اندر جو ہڈی تھی اس کے اندر سوراخ کیا اور زنجیر ڈال کر کے اپنے گلے کے اندر لٹکا لیا اور پاؤں کے اندر بھی بیڑیاں ڈال دی، اور میری والدہ کے انتقال ہونے میں 40 سال ہو گئے ہیں اور میں ہر سال پیدل حج کے لیے بیت اللہ شریف آتا ہوں، اور ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے ذریعے مجھے یہ اطلاع دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے حج کو نکار دیا ہے، رد کر دیا ہے۔ 40 سال سے میں روزے رکھ رہا ہوں، 40 سال سے میں راتوں کو سویا نہیں ہوں، ساری رات عبادتیں کرتا ہوں، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے روزے استغفار کو رد کر دیتے ہیں۔ اور بات تو یہ ہے کہ جب میں روزہ افطار کرتا ہوں تو مٹھی بھر چنے کے ذریعے سے افطار کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ محمد بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنایا تو امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، کیونکہ میں نے فرمان نبی سن رکھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے والدین اس دنیا سے اس حالت میں چلے گئے کہ وہ اپنے اولاد سے ناراض تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی جنت میں داخل نہیں فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو تک اسے محسوس نہیں ہوگی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اسی وقت اپنے ہاتھ کو جھڑک دیا اور میں نے کہا کم وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنے عذاب کو نازل فرما دے اور ساری کائنات کو تباہ و برباد کر دے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یہ کہہ کر کے واپس ہونے لگا تو پھر وہ محمد بن ہارون وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دعائیں مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے غموں کو دور کرنے والا،
اے گناہوں کو معاف کرنے والا تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ واپس آیا اور میں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک میری آنکھ لگ گئی اور دل کی آنکھ کھل گئی اور خواب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے مالک بن دینار، تم اللہ کے مخلوق کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بن ہارون کی توبہ کو قبول کر دیا ہے، لیکن ہاں کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، وہاں ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن اس سے بھی بدلہ دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مالک بن دینار، اس وقت محمد بن ہارون کو اور اس کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا اور فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کی والدہ کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے اور محمد بن ہارون کو 3 دن کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، اور وہاں کا 3 دن یہاں کا 3 دن کی طرح نہیں، بلکہ وہاں کا 1 دن اور یہاں کا 50,000 سال 1 دن کے برابر ہے، تو یعنی 150,000 سال اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی والدہ کو یاد دلائیں گے اور اس کی والدہ کہے گی کہ یا اللہ میرا بیٹا محمد بن ہارون کہاں ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نے تجھے تو آگ میں ڈال دیا تھا، تجھے زندہ ڈال دیا تھا اور تجھے قتل کر دیا تھا، اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں نے اسے جہنم کے اندر ڈال دیا ہے۔ ماں کی ممتا اس وقت بھی جوش میں آئے گی اور کہے گی یا اللہ کیا اس کا معافی کا کوئی سبب نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تو اسے معاف کر دے گی تو میں بھی اسے معاف کر دوں گا۔ اس کی والدہ کہے گی کہ اللہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد محمد بن ہارون کو جہنم کے اندر سے نکال دیا جائے گا، یعنی پھر بھی اسے جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ میرے عزیزو، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ وہی تیرے لیے جنت ہے اور وہی تیرے لیے جہنم ہے، کہ اگر تم ان کی خدمت کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے تو تم جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر ان کے ساتھ تم دھکا مکی کرو گے، ان کو اپنے گھر سے بے گھر کرو گے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دو۔ حدیث پاک کے اندر ایک اور صحابی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہے، جبکہ صحابی کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو وہ ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اتنا اونچا مقام ہے صحابیات کا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے وہ بھی زاہد تھے، متقی تھے، عبادت گزار تھے، نفلوں کی پابندی کرتے تھے، لیکن جب ان کا موت کا وقت قریب آیا تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہی نہیں ہو رہا۔ لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ یا اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک صحابی ہے جن کا نام علقمہ ہے، موت زبان پر ہے لیکن کلمہ طیبہ جاری ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اس کے والدین حیات ہے، زندہ ہے؟ اطلاع ملی کہ نہیں، صرف والدہ حیات ہے، زندہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی والدہ سے کہو کہ وہ میرے پاس آئے یا میں خود اس کے پاس چل کر جاؤں گا۔ وہ بڑھیا لاٹھی کے سہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بڑی اماں مجھے یہ بتاؤ تمہارا سلوک علقمہ کے ساتھ کیسا تھا؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا علقمہ وہ تو عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، وہ نفلوں کی بہت پابندی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو میرے اوپر فوقیت دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بڑی اماں تم اسے معاف کر دو، لیکن اس بڑھیا نے پہلے معاف کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ غصے میں تھی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کرو، جمع کرو اور اس لکڑیوں کو جلاؤ، اور اس کے بعد حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کو اس آگ کے اندر زندہ ڈال دیا جائے۔ ماں کی ممتا جوش میں آتی اور کہنے لگتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بیٹے کو زندہ جلا دیا جائے گا؟ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، جس کے والدین دنیا کے اندر سے اس وقت اس حالت میں گزر گئے کہ وہ اپنے اولاد سے راضی نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس بڑھیا کو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اور تمام صحابہ کو میں گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف پہنچ کر گیا۔ عزیزان گرامی، یہ واقعات تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں۔ ہمیں ان واقعات سے عبرت پکڑنی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔